ہماری منزل وہ ہے جس کے بارے میں آقا نامدار سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کرو. موت کو بار بار ہر وقت یاد کرنے کا اللہ کے نبی نے حکم فرمایا ہے تاکہ اپنی منزل کو نہ بھولیں. جب ہم اپنی منزل کو نہیں بھولیں گے تو منزل کی تیاری بھی یاد رہے گی انسان کو. پھر جو منزل کو بھول جاتا ہے اس تیاری میں بھی کمزور ہو جاتا ہے. تو کیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جگایا ہے کہ موت سے ڈرنے کی بات نہیں ہے، اس کو یاد کیا کرو. کوئی ڈر سے یہ تو نہیں کہ تم وہاں نہیں جاؤ گے. جس قدر اس کو یاد کرو گے. اس میں ایک اور بھی چیز نظر آئی مجھے، وہ یہ بھی ہے کہ جب کسی چیز کو کثرت سے یاد کرتے ہیں اس سے محبت پیدا ہو جاتی ہے. تو جب موت کے وقت جائیں گے تو موت کی وحشت ختم ہو جائے گی. یہ عاجز کہہ رہا ہے، ہوتا ایسے نہیں ہے. جتنا کسی چیز سے دور بھاگیں گے ڈر کے اور اس کا خوف جمنا شروع ہو جاتا ہے. تو جانا تو ہے تو کیوں نہ اس کو کثرت سے یاد کرو تو خود ہی محبت پیدا ہو جائے گی. جب آئے گی تو پتہ نہیں چلے گا موت آ گئی. الحمدللہ. جب ہم اصلاح کے لیے بیٹھے ہیں پہلی بات کیا آئی ہے؟ موت. یہی ہے نا بہت امپورٹنٹ چیز. دوسری چیز کیا آئی ہے؟ منزل. ٹھیک ہے نا. منزل کے بعد تیسری چیز کیا آئی ہے؟ ہم سب سوچیں نا یہ چیز آنی نا، منزل نہیں آنی بھائیو، موت آنی ہے نہیں آنی. ٹھیک ہے، بہت کم ہم اس پہ کم فکر کر رہے ہیں نا. تو اب یہ دیکھیں قرآن کیا ہوتا ہے. منزل ہے ہماری موت. موت کے بعد جانا کہاں ہے؟ جہنم میں یا جنت میں؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے ذریعہ قرآن دیکھیے. لقد زارنا جہنم کثیرا من الجن والانس. نہ بھول جو آئے تو پھر حافظ صاحب بیٹھے ہیں، کوئی نہ کوئی مجھے پھر لقمہ ڈال دے اس میں. اچھا میں اپنی تفصیل بات کروں گا قرآن سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سنو غور سے، مرنا ہے تم نے، اور میں نے جنت بھی بنائی ہے، جہنم بھی بنائی ہے. بڑا درست پیغام آیا ہے. لیکن ایک چیز یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ معاملہ ایسا ہوگا کہ جنت میں کم بلکہ جہنم میں زیادہ لوگ جائیں گے. جہنم میں مرد عورت کہیں گے زیادہ. حل من مزید، چیخے گی جہنم کے اور لے آؤ اور لے آؤ. پرینی میں اور لے آؤ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کتنی بڑی تنبیہ ہے. کہتے جنت کے سوچو نا، زیادہ کس میں جائیں گے لوگ؟ جہنم میں جائیں گے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمایا. کریں گے انکار اس سے؟ کوئی نہیں کر سکتا. ہم تو ایمان والے ہیں. کیوں فرمایا؟ ڈرانے کے لیے نہیں، تنگ کرنے کے لیے نہیں، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ تنبیہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ. کیونکہ جہنم میں زیادہ لوگ جائیں گے تو تم یہ فکر کرو کہ کہیں اس میں ہم نہ ہو جہنم میں جانے والے. مطلب یہ فکر ہم نے کرنا ہے کہ جب جہنم میں زیادہ لوگ جا رہے ہیں تو یار کہیں میں تو نہیں اس میں، جہنم کے میں تو نہیں جا رہا، کیونکہ لوگ تو زیادہ اس میں جائیں گے. اپنے آپ کو سب پیش کرو کہ میں وہ عورت تو نہیں، کہ میں وہ مرد تو نہیں ہوں جس کے لیے جہنم میرے مقدر تھی آخرت کے اندر. اللہ راز کھول دیا کہ جہنم میں وہ مرد اور زیادہ جائیں گے کہ جو کون ہوں گے؟ غافل ہوں گے. مسئلہ حل ہو گیا. اب جہنم سے بچنے کا راستہ ہمارے پاس آ گیا کہ بھائی ہم نے ایک کام کرنا ہے جہنم سے بچنے کے لیے، غفلت سے بچنا ہے. غفلت کس کو کہتے ہیں؟ یہی ہم بتا دیں آپ کو تھوڑا سا اپنی طرف سے، نا ہم ڈیفینیشن نہ بنا لیں غفلت کی بھی. وہ شوڈ نو کہ غفلت کیا چیز ہے. ہمارے عرف عام میں غفلت کہتے ہیں سستی. سمجھا؟ یہ لفظ تو کامن ہے نا، سستی.
دل کی جو خاصیت سب سے بڑی کیا چیز ہے؟ خوف ہے. جس دل کے اندر خشی نہیں ہوتی وہ دل ختم ہو چکا ہوتا ہے. حرام حلال تمیز ہی کچھ نہیں ہوتی. 10,000 دفعہ اس کو سمجھائیں بات، اس کے دل میں اترتی نہیں. یہ قرآن بتا رہا ہے لا یفقہون، اتنے فکر ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے، ادھر سنتے ادھر سے نکال دیتا ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا؟ کوئی مفتی صاحب کو مولانا نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے. اب کیا ہے؟ میں نے تو کہا نا یہ مجلس کیا ہے؟ اپنے آپ کو جانچنے کی ہے. جب شاید وہ جو مکھی سے شاید نکال لے وہ کبھی انکار نہیں کرے گا. مرغی کو پکڑ حلال کر دو حلال ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. لیکن یہ تو وہ لوگ ہیں جو مالک ان کو صبح شام انعام دے رہا ہے، اسی کی نافرمانی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. سمجھ آ رہی بھائی قرآن؟ ایسے پڑھا کرو نا قرآن، پہ سمجھائیں گے نا بات ساری. تجزیہ اپنا کرنا ہے، ادھر والے نہیں دیکھنا. یہ ہمارا دستور نہیں اس کو دیکھ رہے نہیں، تجزیہ اپنا کریں، دوسرے کو اچھا سمجھیں. تجزیہ اپنا. میں کہا صرف بچے پیدا کرنے کے، شادیاں کرنے کے، مال کمانے کے بعد کچھ نہیں ہمارے پاس کام، اور کچھ کام نہیں ہے. کس چیز کا بہانہ ہے؟ تصویر نہیں پکڑی جاتی، تصویر نظر نہیں آ رہی، ذکر نہیں ہوتا، اللہ کی محو نہیں ہوتا، اللہ کے ذکر کے اندر، اللہ کے فان میں. کس طرح زندگی گزار رہے تھے؟ کوئی محتاج نہیں. اللہ کی معرفت کا ایسا نور ہے کہ الحمدللہ ہر چیز کو دکھا دیتا ہے اور زندہ کر دیتا ہے انسان کو. باقی دنیا کے معاملے سارے سمجھ آتے ہیں، شادی بیاہ وہ تو سب سمجھ آتے ہیں، لیکن اللہ کے معاملے پتہ نہیں لگتا، یہ کچھ سمجھ نہیں آتی چیزیں. واہ بندیا سبحان اللہ، باقی چیز تو لائن لگائی اور چیزوں کی. سبحان اللہ. کیوں ضائع کرتے ہو اپنی زندگی کو؟ یہاں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی ذلیل. دنیا میں ذلیل زندگی گزار رہے ہو اور آخرت میں ذلت. وہاں کیا بھروسہ ہے مجھے بتائیں آپ. کیا قرآن جھوٹا ہے؟ نعوذ باللہ، قرآن جھوٹا ہے؟ سوچنے سے صحیح ہے. کہتے ہیں اس سے بھی بدتر ہے، توہین ہو گئی ہے، تو میں جانوں کے ساتھ ملا دی ایسی قوم کو. بتائیں اس کا حال کیا ہو جیسے انسان مر جائے آخرت کے اندر. یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ انسان اس درجے تک کیسے پہنچا؟ کیا وجہ تھی پیچھے؟ بتائیں تو صحیح، اب کیا وجہ تھی؟ کیا خامی تھی اس میں؟ ہاں سستی. یہ تو نا یہ سارا سستی نے پہنچایا ہے. نہیں یہ ہے تارک جماعت سستی نے بنایا. صبح کی نمازیں سستی پیدا ختم کی، گھروں میں نماز سیدھے، دکانوں پہ، فیکٹری میں، کارخانوں میں سیدھے وہیں کرا دی. مسجد تک 4 قدم نہیں اٹھائے جانے کے لیے. بارش ہو رہی ہے جی بس یہیں کر لیتے ہیں، جماعت ہو جاتی ہے. کیا حکم دیا ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے؟ اس کا تو ایک قانون بنا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس حالت میں آپ گھر سے نہیں جا سکتے. بیمار ہیں، سخت بیمار ہیں، جو چیزیں آپ کو پتہ ہے اس کے لیے. اس میں رخصت ہے. ایک بڑی خوبصورت بات بتا رہا ہوں. کیا ہے؟ رخصت ہے، آپ کر سکتے ہیں، لیکن عظمت یہ ہے کہ پھر بھی پہنچے. سبحان اللہ. اللہ کہ سبحان، پھر بھی پہنچے. جہاں تک جم میں دم ہے وہیں جاؤ، بس جہاں بلایا میرے رب نے. ہم مسجد میں نہیں آتے، ہمارے ہر جگہ وہ مسجد ہے جہاں میرا رب مجھے بلائے گا. وہی کوئی طور ہے ہمارے لیے. تو وہی سبحان اللہ. کیا تھا کوئی طور؟ کچھ بھی تو پتھر تھے. کیا تھا کوئی چیز؟ کوئی قیمتی چیز تھی؟ کوئی وہاں کانے لگی ہوئی تھی سونے کی؟ کوئی بات تھی؟ پوچھا نہیں. سبحان اللہ. موسیٰ سے پوچھے گا طور کیا تھا، وہ بتائے گا. جہاں پکار لیا اللہ نے کدھر آ جا، موسیٰ وہیں پہنچ گئی. یہ سب سے بہترین جگہ ہے دنیا کی میرے لیے. مسجد کیوں پیاری لگتی ہے مجھے؟
اس وجہ سجی ہوئی ہے، کارپیٹ بچھے ہوئے، کچھ شروع ہوا ہے نہیں. مسجد اس لیے پیاری لگتی کہ یہاں سے اللہ کے بلانے کی آواز مجھے آ رہی ہے. جس دن یہ آوازیں بند ہو جائے گی، پتھر میرے لیے کچھ تعلق نہیں اس سے میرا. ہر وہ جہاں سے مجھے اللہ کی آواز آئے گی بلانے کی، وہ جگہ میری سب سے عظیم ہو جائے گی، کیونکہ تعلق میرا اللہ سے ہے، جگہوں سے نہیں ہے. سبحان سمجھ آ رہی بات؟ اب چھوڑیں گے جماعت نماز سے؟ گدے کتے بنے ہوں گے آپ نے بات نہیں مانی میری. آئیں گے جماعت کے ساتھ ہم؟ ہر نماز جماعت میں ہو، کہیں بے شک کسی جگہ آپ کام کر رہے ہیں، ورنہ بندر کتے گدے ہیں، باقا کچھ نہیں، خنزیر ہے. کمائی حرام ہے آپ کی، اور اس کے اثرات آج کل نہیں دیکھیں گے آپ انشاءاللہ اس کے کیا حالات ہوتے ہیں زندگی کے آپ کے، جنہوں نے کمائیوں کے لیے مسجدوں کو چھوڑا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کا علاج یہ ہے کہ ذکر کرو میرے پاس. کون بتا رہا ہے؟ میں بلاتا ہوں ذکر میں آپ کو، یہاں کون بلا رہا ہے؟ اللہ. اللہ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ میں نے سمجھا دیا، اب تم اس کا علاج بتاؤ. اس کا علاج جو ہے غفلت کو اگر ختم کرنا ہے تو ایک چیز سے ختم ہوگی، وہ کیا ہے؟ ذکر اللہ. پڑھوں قرآن، ابھی وہی چل رہی ہے الحمدللہ. کیوں بولا آگے ہے نا یہ آیت؟ یہ نہیں ہے، دیکھیں انہوں نے کہہ رہے ہیں ہاں یہ آیت. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ. ہاں سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. اگر کہتے بندے بچنا چاہتے تو میرا ذکر کر. کہا نا اللہ نے؟ نہیں کہا. کیا اگر اس غفلت سے تو بچنا چاہتا ہے، بندر بنا اس وقت انسان بننا چاہتا ہے، میں نہیں چاہتا تجھے بندر بنا دوں اس قوم کی طرح. اگر تجھے بندر بننے سے بچنا ہے تو پھر کیا کر؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. لے میرے ناموں کا ذکر کر، جس طرف سے چاہے تو اللہ کا ذکر کر. تو ذکر کر، دیکھ تیرے دل کے اندر کیسا نور پیدا کرتا ہوں. قرآن کہہ رہے کر میرا ذکر. اب سمجھ آئے گی بات ذکر کیوں کرتے ہیں وہ لوگ، کیوں ذکر کی طرف بلاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم کمزور ہیں، دنیا میں ہیں، غفلت میں آتے ہیں، تالے لگ جاتے ہیں، تو جیسے ذکر میں بیٹھتے ہیں تالے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں، گندے نکلنا شروع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے اندر وہ خاصیت رکھی ہے. فَادْعُوهُ بِهَا، کر تو نام لے میرا. اسماء الحسنى، ہر نام بھی خوبصورت ہے، حسین ہے. سبحان اللہ. رحمان کے، رحیم کے، قادر کے، جو نام لیتا رہے حسین ہے. یہ سب اسماء حسنى ہے. ہر نام کے اندر اللہ تعالی کی تجلیات نکلتی ہیں. یعنی ایک نام اللہ کا جو ہے اس کی آپ حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے، اس میں اس کی حقیقت میں نہیں پہنچ سکتا. ہر نام کی ایک تجلی ہے جو نطق آسمان سے نازل ہوتی ہے، جس میں کہتے ہیں اسماء، کہتے ہیں اسماء صفات. بڑے بڑے اولیاء گزرے ہیں یہ اس میں گم ہو جاتے ہیں، اسماء صفات کے اندر. جی ہاں، اس میں گم ہوتے ہیں، انہیں ناموں کے اندر نکل جاتے ہیں. کسی کچھ نام پہ نکل جاتا ہے، کسی نام پہ نکل جاتا ہے، ڈوب جاتے ہیں اللہ کی ذات کے اندر. ذات میں نہیں، صفات میں. اسماء ذات کی بات نہیں آ رہی. تھوڑی صوفیوں والے بات کرو. سبحان اللہ کہیں پہلے. اللہ نے اپنے نام کی تعریف کی ہے، صفات کی تعریف کی ہے. اسماء صفات، جس کے صفاتی نام اتنے حسین ہو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم پہچان نہیں سکتے تو اس کا ذاتی نام کیا ہوگا. سمجھ آ گئی بات؟ جس کے ذاتی نام کے لیے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے کہ تو ذکر کرے گا تو وہیں سے کہیں پہنچ جائے گا، تو جو اس کی ذات کا ذکر کرے گا اس کا نام کیا ہوگا.
یہاں نقشبندی اٹھائے سبحان اللہ. کیا اٹھا؟ نقشبندی بلبلا اٹھا. اللہ پاک نے ایک نقشبندی شیخ پیدا کیا جس کا نام تھا بہاؤالدین نقش بخارا میں. یہ سمجھے بات؟ ابھی تک صفات کا زور تھا سلسلوں کے اندر. اللہ نے اپنی تجلی ڈالی، اب کس چیز کی ذات کی تجلی ڈالنا چاہتا تھا کائنات کے اندر. اب صوفی والی بات کر رہا ہوں آپ سے. ذات کیا ہے؟ اللہ کا صفاتی نعم ہے نا سارے، تو ذاتی نعم کیا ہے؟ اللہ. وہ سارے صفاتی نام ہے، اور یہ واحد کیا نام ہے؟ ذات. اور ذاتی نام کی تو خیر کچھ بتا ہی نہیں سکتا آدمی کیا کیا چیز ہے. بس ربی کا متبتل ہی تبتیل ہے جس کے اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کا ہے. یہ اجازت دے رہا اللہ تعالیٰ. اب سمجھ آ رہی ہے آپ؟ تو بہاؤالدین نقش بند کو پیدا کر پہ ان پہ غلبہ کس چیز کا ڈالا؟ ذات کا ڈال دیا غلبہ. تو اس نقش بندی سلسلے میں سبحان اللہ آپ کمال دیکھیں. نقش بندی سلسلہ جو شروع ہوتا ہے وہ صفات ہے ہی نہیں وہاں، وہ شروع ذات سے ہوتا ہے. اب اتنی پاورفل چیز ہے یہ ذکر اللہ ذات کا کہ جو انسان سچے دل کے ساتھ جو شیخ کہہ رہا اور پوری نیت کے ساتھ میں اپنی اصلاح کے لیے آیا ہوں اس کی بات کر رہا ہوں، آگے جب بیٹھتا ہے اور ذاتی ذکر رہتا ہے تو پھر اس کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے اس کا اللہ سے کیسا تعلق جڑ جاتا ہے. اس کے کون کون سے جو لاک کھل جاتے ہیں زندگی کے ساتھ، کیونکہ یہ ذاتی ذکر ہے اس کا. اس کے ساتھ کوئی ڈھکوسلے کرے گا، اس ذکر کو سیکھنے بعد ذاتی ذکر کے سیکھنے کے بعد داڑیاں کاٹے گا، بدماشی کرے گا، شیطانیت کرے گا، نمازیں چھوڑے گا، تو پھر اس کی سزا تو آپ پوچھ جان نہیں سکتے آپ کتنی سخت سزا ہے اس کی سزا پھر چھوڑ دیں. پھر اللہ آگے چلتا ہے اس میں سنیں ذکر کرتے کریں ذکر کہا پھر لکھا وَذَرَوْا لَا يَحْضُونَ اسمع. یہ آیت ہے نا بھائیو. کیوں کہتا ہے یہ ان کی فکر چھوڑ، ان لوگوں کو خیال نہ کرنا ہے ذکر کرنے والوں کہ جو ذکر کا مذاق اڑانے والے لوگ ہیں. اسمع ذکر کیا؟ اسمع سے کیا؟ ذکر اللہ ہے. صحیح لکھتے کہ جو تیرے ذکر کے ذکر تم کرو گے نا تو یہ ذکر ہوتا کیا ہے، ذکر کا فائدہ کہتے ہیں بہت کم لوگ جو اس کا پھر شروع ہو جائیں گے اڑانے ذکر والوں کا مذاق. وَذَرَوْا يَلْحَظُونَ اسمع. جو ذکر کریں نا ایسے آئیں گے لوگ جو مذاق اڑائیں گے، ذکر والوں کی اہمیت کو گرائیں گے، ذکر کو ختم کریں گے. جیسے قیامت ہوگی ذکر کو ختم کر دیں گے، ذکر ہوں گی نہ، خانقاہیں نہیں ہوں گی، ذکر کو مٹانیں گے. اس کا کیا فائدہ ہے؟ وقت ضائع کر رہے ہیں. کیا ہوتا ہے اس سے؟ کیا ہوتا ہے؟ کام دکھا دیتا ہوں آپ کو، میں لکھی اس پہ بڑی بڑی تفصیلیں لوگوں نے لکھی ہیں کہ ذکر کرنے والے بیکار لوگ ہیں، یہ وقت ضائع کرتے ہیں بیٹھ کر مسجدوں میں، خانقاہوں میں بیٹھ کے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. وَذَرُوا يَلْحَظُونَ اسمع. ان کا چھوڑ لوگوں کے، ان کا خیال نہ کرنا. سَيَجْزَوْنَ إِلَّا هُمْ يَعْلَمُونَ قرآن کہتا ہے. یہی ہے نا بھائی، یہی ہے. کہتا ہے ان کو تو ان کا فکر نہ کرنا، ان کا حساب تو میں کرنا سوچا جو میں نے کرنا صحیح، میں نے ان کا حساب رکھا ہے اپنے پاس، آنے تو دے میرے پاس رہنے کو. میں اس کا حال کیا کرتا ہوں کہ میرے ذکر کے ساتھ مخالفت کرتے تھے، میرے ذکر بند کرانا چاہتے تھے، میرے ذکر سے لوگوں میں نفرت پیدا کرنا چاہتے تھے، میرے ذکر کو مسجد سے نکالنا چاہتے تھے. اور جس کی وجہ سے میں نے مسجدوں کو قائم کیا ہوا ہے، اٹھا کے دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے کہ مسجد تو ہے ہی رونق ذکر اللہ سے، تم اس کو بند کرانا چاہتے ہو، تم اس کو نکالنا چاہتے ہو. وقت آئے گا ایسی مسجد جس سے ذکر نہ ہو، اللہ کہتا ہے وہ مسجد کہاں ہے؟ تو مسجد دراڑ بن جاتی ہے. اور تمہاری قوالیوں کے لیے بنائی ہے مسجد تم نے، تم اپنے وہاں تماشے لگاؤ. یہ تو میری ذاکرین کی جگہ ہے، ذکر کرنے والوں کی جگہ ہے جو مسجد ہے. پتہ نہیں کون سی سورہ بقرہ کس کی آیت ہے، مجھے آج نہیں ذہن کے اندر.
کہ ایسے رگڑا نکلے اس سے بڑا بھی کوئی ظالم ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں وہ بولے کہ جو میرے گھر کی مسجدوں میں سے ذکر کو روکنے والا کہ اس سے بڑا ظالم ہو سکتا ہے؟ یہ ہے نا آیت قرآن کی، ہے یا نہیں ہے؟ کہ جو میرے گھر میں میرے ذکر کو روکے، اس سے بڑا کوئی ظالم ہو سکتا ہے؟ یعنی اس سے بڑا کوئی سزا کا مستحق ہو سکتا ہے انسان، گمراہ انسان ہو سکتا ہے اس وہ کہتے ہیں ہم تو مسجد میں بات کر رہے ہیں، کیوں کیا یہ پروگرام ہوگا جی، کل بلا پروگرام ہوگا، یہ پروگراموں کی جگہ نہیں ہے، یہ ذکر اللہ کی جگہ ہے۔ ہمیشہ یاد رکھو، ہمیشہ یاد رکھو، نفس کے ساتھ نہ چلو، اس کے ساتھ چلو جو اللہ ہمیں کہہ رہا ہے۔ اللہ نے اس سلسلے کو اس لیے سلیکٹ کیا ہے کہ اللہ حکمت اس کی ہے، وہ جانتا ہے کہ اب جو زمانہ آ رہا ہے اس کے لیے یہ سلسلہ میں پیدا کیا ہے، اس سے دین پھیلے گا میرا، اس میں وہ رنگ ڈال دیا میں نے سلسلے کے اندر۔ انکار کسی سے نہیں ہمیں، لیکن کیونکہ اس کو چن لیا اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کے لیے، یہ نہیں کہ وہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے فلاں بڑا، نہیں، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری اصلاح کس چیز سے ہوگی۔ آج ہماری اصلاح جو ہوگی اس میں ذات سے ہوگی، صفات سے نہیں ہوگی، اس میں ذات سے ہمارے، کیونکہ بہت خطرناک زمانہ ہے، اب دجال آ گیا تو دجال کے فتح کے لیے صفات نہیں چلیں گے، اب ذات کا نور چلے گا۔ تو تعصب کی آنکھوں کو نکال دیں ذرا، کہ جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے ہم نے وہ کرنا ہے، وہ نکال دیں نور، اب وہ کریں جو اللہ چاہتا ہے اس کی طرف آئیں، اپنی اصلاح کی فکر کریں، اصلاح کی فکر کریں۔ سمجھا گئی باتیں میری کچھ؟